محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، انسان کی زندگی میں حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حقوق و فرائض دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، اور حقوق العباد کے اندر پھر کچھ مرد حضرات کے حقوق اور فرائض ہیں اور کچھ خواتین کے حقوق اور فرائض ہیں، جن کی تکمیل، جن کی انجام دہی از حد ضروری ہے۔ اگر ہم ان معاملات میں سستی اور غفلت کا شکار ہوں گے تو اللہ کی عدالت میں بڑی سخت پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ اگر تیرا رب پکڑنے پہ آ جائے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا بڑی باریک بینی سے خیال رکھنا ہے۔ اس لیے ان اللہ لطیف خبیر، کہ میرا رب بھی بڑا باریک بین ہے اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ 8 مارچ ہر سال عورتوں کے حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ مختلف حقوق کے نام سے دنوں کا منانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نومبر کے اندر مردوں کے حقوق کا دن ہے، مارچ میں عورتوں کے حقوق کا دن ہے، کبھی اساتذہ کے حقوق کا دن ہے، کبھی طلباء کے حقوق کا دن ہے۔ میرے بھائی، جو شریعت ہے یہ 24 گھنٹوں کے لیے، پورے دن کے لیے، پورے ہفتے کے لیے، پورے مہینے، سال اور ساری زندگی کے لیے۔ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اس طرح کے دن رکھے گئے ہوں یا منائے گئے ہیں۔ تہوار تھے اسلامی، وہ منائے جاتے تھے۔ آج اس عصر حاضر کے اندر کبھی وہ مدر ڈے رکھا جاتا ہے، کبھی فادر ڈے رکھا جاتا ہے۔ تو ان ڈیز کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ آپ جانتے ہیں، یہ حقوق کے مطالبے کرنے، کبھی باپ مطالبہ کر رہا ہے، کبھی اولاد مطالبہ کر رہی ہے، کبھی بیوی مطالبہ کر رہی ہے، کبھی بہن مطالبہ کر رہی ہے، کبھی استاد مطالبہ کر رہا ہے، کبھی تاجر مطالبہ کر رہا ہے۔ ان سارے کے سارے مطالبات کی یہ میرے بھائیوں ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ کہاں تھی تاریخ اسلام؟ اٹھائیں، اس کو تفصیل سے پڑھیں۔ کہاں تھی یہ حقوق کی الگ الگ تنظیمیں اور تحریکیں جو حقوق مانگنے کے لیے کچھ مرد اکٹھے ہو جائیں، کچھ عورتیں اکٹھی ہو جائیں، سراپا احتجاج ہو جائیں؟ یہ بالکل تاریخ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ جب اسلام حقوق و فرائض کا درس دیتا ہے تو پھر تاریخ اسلام کے اندر یہ چیپٹر کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے، اسلام فرائض کی ادائیگی پہ زور دیتا ہے، حقوق کے مطالبات پہ زور دیتے نہیں۔ اور جب آپ فرائض ادا کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے متعلقین کو، تمام کو ان کے حقوق ملتے چلے جائیں۔
اس لیے اسلام زور دیتا ہے کہ اپنے فرائض ادا کرو، اپنے فرائض ادا کرو، حقوق العباد کی پرواہ کرو۔ اللہ کی عدالت میں حقوق العباد کے حوالے سے بڑا سخت سوال ہوگا۔ میرے بھائی، تو جب اسلام حقوق کی ادائیگی پہ، فرائض کی ادائیگی پہ زور دیتا ہے، تو پھر مانگنے کیوں پڑ رہے ہیں؟ میرے بھائی، مانگنے والا بھی اسلام چھوڑ چکا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اسلام چھوڑ چکا ہے۔ ہم نے زندگی کے اندر ہر طرز عمل وہ اپنایا جو یورپ کا طرز عمل ہے، ہر وہ عمل۔ پاکستان میں یہ تحریکیں موجود تھی، اس ماڈرن عراق کے اندر کیوں جنم لے رہی ہیں؟ سوچا آپ نے؟ کیونکہ ہم تہواروں سے لے کے، ہم لباسوں سے لے کے، ہم اپنی شکل اور وضاقتہ سے لے کے، ہماری زندگی کا ایک ایک عمل یہود و نصارہ کے طرز پہ چل نکلا ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے معاشرے کے اندر یہ تنظیمیں اور تحریکیں، یہ 19 سینچری کے اندر فیمنزم کا نعرہ یہ یورپ کے اندر لگا۔ یہ لباس، یہ کلچر، یہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ نعرے ہمارے منہوں کے اندر ٹھوسے گئے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی نماز پڑھتا ہے، ہاں جی، اب وہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے، میرا بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد ہمارا سب سے پہلا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اپنے سامنے جھکنا ہے، نماز پڑھنی ہے، عقیدے کی اصلاح کے بعد ہم نے نماز پڑھنی۔ وہ کیوں کہتا ہے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے؟ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے سرکار، آپ اس میں انٹرپٹ نہ کریں۔ یہ سوچ کہاں سے امپورٹ ہوئی؟ میں ننگا پھروں، آدھے کپڑے پہنوں، میں حلال کھاؤں، میں حرام کھاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ اور جب یہ سوچیں ہم تک آ چکی نا، تو وہ میری بہن جو اسلام کو ترک کر چکی، اسلام سے اس نے حقوق مانگے نہیں ہیں، اس نے کہا جی یورپ کے اندر تو عورتیں اس طرح باہر نکل کے حقوق مانگتی ہیں، مجھے بتائیں، اور میرے جملے کو اپنے دلوں پہ لکھ کے لے جائیں۔ آج عصر حاضر کے دنیا کے قوانین وہ یورپ کا قانون ہے یا آپ کے ملک پاکستان کا قانون ہے؟ یہ میری بات لکھ کے لے جائیں۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین عورتوں کو کبھی بھی ان کے حقوق نہیں دے سکیں گے۔ مانگتی رہیں سڑکوں پہ نکل کے، بیکاری بنی رہے۔ آج پچھلے خطبے کے اندر میں نے ایک مثال دی تھی، آپ نے شاید کوئی اکا دکا آپ کے پاس مثال ہو، ورنہ مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ مولوی صاحب کو جن چمڑ گئے ہیں، غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ آپ کی پریکٹیکل لائف ہے نا، دیکھ لیں۔ اچھا، مجھے آج ایک اور سوال کا جواب دیں کہ مولویوں کی بیویوں نے باہر نکل کے احتجاج کیا ہو کہ اے تے سانو اندر بند کر کے مارچن لگے نے، سانو بچاؤ، یا کسی مولوی کی بیوی نے باہر نکل کے احتجاج کیا ہو کہ یہ اعلیٰ حضرت بڑے خطبے لمبے چوڑے دیتے ہیں، یہ بڑی تقاریر کرتے ہیں، بڑے وعظ اور درس دیتے ہیں، لیکن مجھے میرے حقوق نہیں دیتے۔ کیوں جی؟ اس طرح کی مثالیں آپ کے پاس ہوں؟ نہیں، کیوں کہ وہ اللہ کی بندی اس اللہ کے بندے سے حق مانگتی ہے۔ وہ اللہ کی بندی کس سے حق مانگتی ہے؟ اللہ کے بندے سے حق مانگتی ہے۔ اور اللہ کا بندہ جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ رب کا قرآن مجھے کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ بھائی جس طرح عورتوں کے حقوق ہیں نا، ان پر فرائض ہیں، ویسے ان کے کچھ حقوق بھی ہیں جو تیرے فرائض ہیں۔ آپ غلط جگہ سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ آپ اپنے خاوند کے پاس بیٹھیں، اس کے پاس اللہ کی کتاب کھولیں، کتاب النکاح صحیح بخاری مسلم کا کھولیں، اس کو پڑھائیں کہ اے میرے سرتاج، میرے رب نے اور میرے نبی نے تو مجھے یہ حق دیا ہے، آپ کیوں میرا حق کھا رہے ہیں؟ اور تم جن سے مانگ رہی ہو یہ میری بات لکھ لیں،
وہ قیامت تک تمہیں حقوق نہیں دے سکیں گے۔ کیا یورپین خواتین کو ان کے حقوق مل گئے؟ ہر سال وہ نیا جو عورت مارچ کے چیف ہیں، ہیڈ ہیں، وہ ہر سال نیا نعرہ دے کے ان کو بازاروں میں بھیجتے ہیں۔ شیطان ایک نیا نعرہ دیتا ہے کہ جاؤ یہ راگ الاپو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جتنا آسمان سے قرآن نازل کیا ہے نا، یہ مرد کی بھی طبع کے مطابق ہے اور عورت کی بھی طبع کے مطابق ہے۔ عورت مرد سخت جان ہے، طاقتور ہے، اس پر گھر کا خرچہ پانی نانو نفقہ ہے، تیرا حق ہے کہ اپنے گھر میں ٹھہر کے اپنے خامن سے نانو نفقہ کا مطالبہ کرے۔ اور اگر نہیں سنتا تو مولوی صاحب سے کہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے حق ضرور ملیں گے۔ اور میں اپنی ذاتی تجربہ، یہ میں آبزرویشن ہے میری ذاتی، بہت سارے لوگوں نے اپنے مسائل میرے پاس رکھے اور اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم نے ان کو وہ مسائل حل کر کے دیے، اب وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے۔ بڑی بہنوں کی شکایتیں میرے پاس آئیں، ہم نے اس مسئلے کا حل نکالا اور قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ آپ جن سے مانگ رہے ہیں ان کے پاس دین نہیں ہے، وہ نہیں دے سکیں گے۔ اپنے خامد کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتا تو جس قریبی مسجد میں جمعہ پڑھتا ہے وہاں کے امام سے بات کرو کہ یہ حقوق مجھے نہیں مل رہے، مجھے چاہیے۔ اگر پھر بھی سرکش ہے تو اسلام نے بڑا خوبصورت حق دیا ہے، خلق حق دیا ہے، خلق حق، کہ نہیں بھائی یہ جوڑی چڑھ رہی، مرد طلاق دینے کو تیار نہیں، کیوں؟ اس بیوقوف نے بڑی مجلس کے اندر کہا تھا کہ مولوی صاحب 10 تولے زیور لکھو تے 2 کروڑ روپیہ لکھو تے آوی لکھو، اور اس کے جتنے رشتہ دار نکاح پہ آئے تھے نا وہ سب انگشت بدنداں تھے، مر گئے۔ انہی دولت کتھوں آ گئی؟ انہیں تو ساڈا جناب نک وڈ چھڑی برادری چ بہ کے، یہ تو سب تو اگے نکل گیا۔ اب یہ صاحب اس عورت کو تنگ کرتے ہیں کہ طلاق نہیں دوں گا، اگر طلاق دی تو تجھے حق مہر مجھے دینا پڑے گا۔ اتنا تنگ کرو، اتنا تنگ کرو کہ یہ حق مہر چھوڑ کے خود ہی خلا لے لے، خود ہی خلا لے لے۔ اور بھائیو، اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ نکاح کے اگرچہ یہ غیر معجل بھی ہوتا ہے، حق مہر ہوتا ہے نا غیر معجل، تو معجل حق مہر اسلام کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے کہ نکاح کے موقع پہ مرد عورت کو اس کا حق مہر ادا کر دے تاکہ اس کو دوبارہ زندگی میں تنگ نہ کیا جا سکے، اس کو دوبارہ تنگ نہ کیا جا سکے۔ افضل یہ ہے، افضل یہ نا الفاظ پہ غور کیا کریں۔ بعد میں میرے پاس کوئی بھائی آ جائے، نہیں بندہ بعد میں بھی تو دے سکتا ہے، آپ جمعے میں کیا رہے تھے، نہیں اسے موقع دینا چاہیے۔ یہ بات افضل اور مفضول کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اسی موقع پہ ادا کرو تاکہ عورت کو بالکل تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے بھائی، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں میں قرار پکڑو عورتوں، باہر جس طرح جاہلیت کے اندر عورتیں نکلتی تھی ویسے نہ نکلو۔ او بھائی، دنیا کا کوئی ایک مولوی بتائیں مجھے، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، دنیا کا کوئی ایک مولوی بتائیں جو عورتوں کو ان کے حقوق دینے کے حق میں نہیں ہے، کوئی ایک بتلائیں کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں ملنے چاہیے۔ اور بھائی، ہم قرآن تو بیان کرتا ہے، یہ میں نے اتنی لمبی تلاوت پتہ کیوں کی ہے سورۃ الاحزاب کی، اللہ نے برابر رکھا ہے اور ڈومینز ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جملہ کہہ دو عورت کیا چاہتی ہے، مرد کی برابری چاہتی، کیوں جی؟ پیٹریارکل سوسائٹی، شوونزم کا خاتمہ، کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی نہیں چاہیے، میل ڈومیننٹ سوسائٹی نہیں چاہیے۔ کون سی بھائی تجھے سوسائٹی چاہیے کہ جہاں ہم برابر ہوں؟ بھائی، آپ ایک فیکٹری اور کارخانے میں کام کرتے ہیں، کیا آپ اور آپ کا باس برابر ہیں؟ انسانی اعتبار سے تو اللہ نے کہہ دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم
شعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بحیثیت انسان تمام لوگ برابر ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بحیثیت انسان تمام برابر ہے. اب علم کی ڈومین میں آ جائیں، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ آپ ایک ادارے میں نوکری کر رہے ہیں، ادارے کا آنر اور آپ ایک برابر ہیں؟ عورت نے پھر یہ نعرہ کیوں لگایا؟ یہ اس کی ڈومین تھی، یہ اس کی ڈومین تھی. یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، کیوں مرد کے ماتحت رہنا ڈومین تھی. اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، سورہ تحریم. اللہ بیان کرتا ہے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا، دونوں تھیں، لفظی ترجمہ سن لیں، کانتا دونوں تھیں، تحتا نیچے، عبدینی دونوں بندوں کے، من عبادنا میرے بندوں میں سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا تھی؟ کانتا تحت عبدینی من عبادنا. کس کے ماتحت تھی؟ بندوں کے. عورت نے پورا زور لگایا کہ نہیں، میں اس کے ماتحت نہیں، خاوند میرے ماتحت رہے. اور اللہ نے آگے بڑی پیاری بات کی ہے. انہوں نے سرکشی کی تھی. کیا کی تھی؟ فَخَانَتَاهُمَا، دونوں نے بے وفائی کی. سادہ لفظوں میں کیا کہیں گے؟ خیانت کی. دونوں نے بے وفائی کی. اپنی مرضی سے چلنا چاہا کہ نہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اللہ کا پیغام اور انصاف دینے والے، ہمیں پتہ ہے کیسے چلنا ہے. اللہ کہتا ہے فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. پھر کچھ بھی چیز ان کو اللہ کی طرف سے کفایت نہ کر سکی. وَقِيلَ لَا دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، وہ داخل ہوئی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. بھائی بحیثیت انسان تو سب برابر ہیں، ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے. اور یہ تھیری، یہ کنسپٹ قرآن دیتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. لیکن جب بات ڈومینز کی آتی ہے تو وہاں دنیا کے نظم، دنیا کے ادارے ایسی چلتی ہیں کہ کوئی آنر ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، کوئی ماتحت ہوتا ہے، کوئی رعایا ہوتی ہے، سب آرڈینیٹ ہوتا ہے. عورتیں کہتی ہیں بچے بات نہیں مانتے، بچے منہ مارے، بچے ذلیل کر دیتے ہیں. اور یاد رکھنا، تم نے اپنے خامدوں کو ذلیل کرنا شروع کیا ہے نا، تو تمہاری اولادوں نے تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیا. تم ان کے ماتحت نہیں رہنا چاہتی، اولادیں تمہارے ماتحت نہیں رہنا چاہتی. آؤ اپنے فیملی سسٹم کو سدھاریں. ایسا نہیں ہے اسلام کوئی ایک بتائے، کوئی ایک شخص کہ کون سا حق ہے جو اسلام نے عورت کو نہیں دیا. میرے سامنے یہ لمبی فہرست، لمبی. اللہ اکبر. بنیاد غلط ہے. بنیاد کیا ہے؟ غلط ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نے درخواست کی کہ بھائیو آپ مقبرے نہ بنائیں، اولیاء اللہ کے کام خراب ہو جائے گا، شرک شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہا اولیاء کے گستاخ ہیں. کیا ہیں جی؟ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں جی. دیکھیں وہ تو بڑی شخصیت، وہ شخصیات ہیں، ان کا مرتبہ بڑا ہے، ان کا مقام بڑا ہے، تو مقبرہ بھی تو بڑا ہونا چاہیے نا. ہم نے کہا شرک ہوگا. اب سارے مولوی مل کے فتوے دے رہے ہیں کہ قبروں کو سجدہ شرک ہے. چلو پاکستان کے کسی دربار پہ چلے جاؤ، میں آپ کو لوگ سجدے میں گرے دکھاتا ہوں. بنیاد کیا ہے؟ غلط. ہم نے کہا عید میلاد النبی کا دن تم نے اپنی طرف سے نکال لیا، نہ کرو، خرابیاں ہوں گی. نہیں تو تو خوشی کو نہیں. شیطان کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں میں بہت ہے نبی علیہ السلام کی آمد کی. پھر ہوا کہ نہیں؟ انڈیا کے گانوں پہ ڈانس کیا کہ نہیں؟ پیچھے لکھا ہے جشن عید میلاد النبی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ بنیاد غلط تھی. جب مولوی صاحب ڈھول کی تھاپ پہ ناچیں گے تو نوجوان نسل کم کرے گی.
کیوں جی؟ بہت سارا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے یہ پلیٹ فارم بالکل درست ہے، خواتین صحیح اپنے حقوق ہے، جہاں تک بات یہ ہے کہ خامد اپنی مرضی نہیں چلائے، میرا جسم میری مرضی، تو یہ بات اس کی درست ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، یہ بات ان کی درست ہے۔ لیکن یہ جو اگلے نعرے ہیں انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کھانا بھی خود گرم کرے، اپنے موزے بھی خود تلاش کرے، تو یہ آگے چل کے مسئلہ خراب ہو گیا۔ اور میں نے کہا میرے بھائی کتنا بولا انسان ہے تو، مسئلہ تو تب بھی خراب ہو گیا کہ جب اپنی یہ عزت کی چادر گھر اتار کے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے، نیم اور لباس پہن کے باہر چوک چراہے میں آ گئی، بیڑا تو اس وقت غرق ہو چکا تھا، تو کہتا اتنا جملہ ٹھیک ہے اس سے اگلا غلط ہے۔ اے عورت کا بے لباس بے پردہ ہی گھر سے نکلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت بے پرد گھر سے نکلتی ہے اور خوشبو لگا کے نکلتی ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ بدکار عورت ہے، بدکار عورت۔ اور تم نے یہ گناہ کرنا تھا نا، تم نے یہ گناہ کرنا تھا بے پردگی والا، اپنے حقوق پہ ڈاکہ ڈلتے دیکھا پریشان ہو گئی، اور تو مطالبہ کرنا تھا تو کاش نکل کے یہ کرتی اور باپر دھو کے کرتی کہ ہمیں اسلام چاہیے، تم ہمیں حقوق نہیں دے سکے ہو، ملک میں اسلام لو، اسلام کی بات کرتی، تم کہتی کہ تم نے کیا عورتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، اتنے اتنے بل بورڈز پہ عورتوں کے وہ لباس جو عام بچے بھی نہیں دیکھ سکتے، تم نے ان لباسوں کے اندر ہم جیسی عورت کو بل بورڈز پہ لگا کے ہماری عزت اور غیرت کا تماشا بنایا۔ یہ عورت کی ایڈورٹائزمنٹ بند کرو، ہم کوئی بازار کا سامان ہے؟ تم نے مطالبے غلط کیے، نکلی بھی غلط، مطالبے بھی غلط۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں تمہارے ضرور حقوق عطا کرے گا۔ نہیں خامن دیتا، مولوی صاحب نہیں سنتے نا، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وہ کرنے پہ ہے، یہ سورہ تحریم کی جو اگلی آیات ہیں، تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، اس کا معاملہ آپ کے سامنے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے لیکن بیوی کہتی ہے تو رب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ظالم ظلم کرتا تھا، میری مسلمان بہن پہ کون ظلم کر کے اس کا دوپٹہ کہتا گھر چھوڑ جاؤ، ننگے منہ جاؤ، دھمال ڈالو، ڈھولکی بجاؤ اور ہاتھ میں مائکرو فون پکڑو اور اونچی اونچی آواز میں دف پہ ناچو، گاؤ، نعرے لگاؤ، اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ اس کو کس نے نکالا؟ فرعون تو ظلم کرتا تھا، فرعون کی بیوی تب بھی گھر سے نہیں نکلی، گھر میں پڑی رہی، اللہ سے مانگتی اللہ میں اس کے ظلموں سے تنگ آ گئی ہوں، تو مجھے اپنے پاس بلا لو، اللہ میں اس کے مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی، فرعون کے ظلم سے تنگ ہو کے وہ کسی بازار کی زینت نہیں بنی تھی، فرعون کے گھر کے اندر اللہ کے پاس اپنا گھر مانگ لیا تھا، اللہ کے پاس اپنا گھر مانگا اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ مہمان ٹھہری، رب میزبان بنا۔ اور کیا کہتی تھی؟ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا لے، ونجنی من فرعون وعملہ، یا اللہ اس فرعون اور اس کے ظلموں سے مجھے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ اس ظالم قوم سے بھی نجات دے دے۔ اللہ نے نجات عطا کر دی۔ اللہ کی قسم رب ہر کچھ کرنے پہ، جو مانگو گے اللہ وہ کرنے پہ قادر ہے۔ میں اپنی باتوں کو تھوڑا سمرائز کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری حدیثیں ہیں، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور بھائیو آپ جمعہ پڑھنے والے ہو، میں آپ کو بھی اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، تم نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم نے عورتوں کو اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے، پھر تم بھول گئے کہ عورت کے حقوق کیا ہے۔ میں آپ سے ترلا ڈالتا ہوں، یار آپ دو نمبری تو نہ کرو، آپ لائف پارٹنر بھی کہتے ہو اور پھر ساری باتیں بھی اپنی منواتے ہیں۔
کتنی باتیں میں خالی اس پہ بات کروں نا، کہاں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی بات مانی، کہاں کہاں مشاورت کی. یہ تو تمہاری گھر میں مشیر ہے، جو اچھے مشورے سے خالی بات نہیں ہوگی. اللہ کے نام پہ تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے تو تم ان سے حسن سلوک کرو. فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو ان عورتوں کے بارے میں، ان کے حقوق ادا کرو. اور الحمدللہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا ہوں گے، لیکن میرا علم ناقص ہے، میں واحد بندہ ہوں جس نے بہو کے حقوق پہ پورا جمعہ پڑھایا ہے. وہ میرے بھی چینل پہ موجود ہے. بعض دوست ناراض ہو جاتے ہیں چینل کا نام لینے سے، تو چینل پہ میرا خطبہ موجود ہے. بہو کے حقوق اور داماد کے فرائض. داماد تو چودھری ہے، کہتا ہوں سس بھی تھلے تے سورا بھی تھلے تے ساڑیاں بھی تے سالے بھی، میں تے ہوں بدماش ہونا. اور فرائض یہ دونوں خطبات انشاءاللہ میرے چینل پہ آپ کو مل جائیں گے. ان ایشوز کو میں وہ بندہ ہوں جو سب سے زیادہ عورت کے حق میں بولنے والا ہوں. وہ بتائیں جی نہیں مولوی صاحب، ہاں پورا خطبہ یا پوری تقریر کسی مولوی دی سنی سی اور وہ بہو کے حقوق بیان کر رہا تھا. ہاں مولوی سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں ساس سورے کی خدمت کرے گی کہ نہیں کرے گی، بس روڑا پہ گیا. یہ الگ مسئلہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو کبھی فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے. اب تمام انسان تو برابر ہے نا، اللہ نے نہیں کیا ابے دے پیروں تھلے. اب یہاں مقام کس کا بڑھ گیا؟ ماں کا. وہ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ کہا تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر تیرے باپ کا. عورت آگے چلے گی، یہ ڈومینز ہے نا. بحیثیت ماں وہ سپیریئر ہے، بحیثیت ماں وہ سپیریئر ہے. اور ادارے کو قائم کرنے کے لیے گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، اور اس کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس کی وہ ڈومین ہے. پھر کبھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اور تم میں سب سے اچھا انسان پتا کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. بیوی کہے کہ واقعی بندے دا پتر لبا ہے، بیوی کہے اور باہر والا گواہی دے نا، اس کا کہ باہر تو آپ بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں بھی بڑا اچھا ہوں آپ کے لیے، آپ میرے لیے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی کرتا ہوں. آپ پتہ کب اسلام نے کیا سٹینڈرڈ بنایا؟ کیوں ایسا کہا؟ سوچا کبھی تم نے؟ اور چیزوں کو سوچا کرو. میں اکثر بچوں سے بھی کہتا ہوں کالج میں، جو مسائل کو باتوں کو سوچتے غور کرتے ہیں دنیا میں وہ لوگ بڑے بنتے ہیں. کیوں ایسا کیا؟ سوچیں جی. اور مولوی صاحب تو ٹائم ہو گیا تو ہی سانوں سوچنے والے پاسے لا دیں. میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، اس کا جواب مجھے چاہیے. چلو میں بتا دیتا ہوں. اس لیے کہ بندہ سب سے زیادہ فرینک اپنی زندگی میں اپنی بیوی سے ہوتا ہے. والدین دی بھی کچھ حیا ہوندی ہے، اولاد دی بھی کچھ ہوندی ہے، یاراں دوستاں دی بھی ہوندی ہے، رشتہ داراں دی بھی ہوندی ہے. سب سے زیادہ اوپن انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر بیوی گواہی دے دینا ٹھیک ہے تو اسلام کہتا ہے واقعی بندے دا پتر ہے. ٹھیک، حق زندگی دیتا ہے، پرورش. اور لڑکے کی تو پرورش پتہ کب تک فرض ہے والدین پہ؟ سن بلوغت تک. یہ فقہی مسئلہ ہے. اور بچی کی کب تک ہے؟ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی. سمجھ آئی؟ تعلیم کا حق. مولوی خلاف اللہ دی قسم چوک کے آنا، ممبر رسول مولوی تعلیم دے خلاف نہیں جے، اور ابدا واسطہ نہیں جے. میں بڑا قریب ہو کے بہ کے ویکھیا انہاں کو. یہ کو ایجوکیشن کے خلاف ہے. وہ جو آپ کانفیڈنس پیدا کروا رہے ہیں نا عورت کے اندر، وہ مرد کے اندر، یہ اس کے خلاف تھے. تعلیم کے خلاف نہیں ہے. اما عائشہ فقیہہ محدثہ تھی، کیا تعلیم حاصل کیے بغیر فقیہہ محدثہ بن گئے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو. لیکن کو ایجوکیشن والا نظام گندا ہے، آج بھی گندا کر. اور آپ نے اور میں نے بڑی محبت سے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. ٹی وی پہ بغیر چادر کے خبریں پڑھنے والی عورت بھی قبول کر چکے، مولوی صاحب سمیت سارے قبول کر چکے ہوئے ہیں. اسے خیر ہے کی ہے، دور حاضر کی ضرورت ہے، سارے قبول کر چکے ہیں. عورت جتنی ذلیل اس جدید دور میں ہو رہی ہے، اللہ کی قسم جو اسلام کی چادر کے نیچے آ جائے تو اپنی ذلت سے محفوظ رہ جائے. جائیداد کا حصہ اسلام دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اور مردوں کے لیے کوئی خاص اللہ نے صورت نازل نہیں کی، عورتوں کے لیے بڑی لمبی سورت النساء. اللہ نے کہا ان کا خیال رکھنا. اور نبی علیہ السلام کی آخری وصیت بھی کیا تھی؟ جس طرح پچھلے خطبے میں عرض کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم.
عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پانچویں بات، حق نکاح، عورت کو حق حاصل ہے، کنواری ہے تب بھی، مطلقہ ہے تب بھی، بیوہ ہے تب بھی، اس کی اجازت کے بغیر ولی بھی نکاح کر سکتا نہیں ہے۔ نمبر 6، نان و نفقہ خامند پہ فرض ہے، بیوی حاصل کرے گی اپنا۔ عزت و آبرو، عزت و آبرو خود گوائے تو اس کی مرضی ہے، اسلام تو بڑی عزت و آبرو دیتا ہے، پردے کا سارا چیپٹر اسی پہ۔ اور اگر آپ سے کوئی رشتوں کے معاملے میں مشورہ مانگے نا، یار دے دیا کرو، ایک گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے گواہ نہیں پوچھتے کیسے، کوئی ذاتی ارادہ نہ ہو، آپ سچی گواہی بھی دے دیا کریں۔ فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہو گئی تھی، اسلام نے کتنا عورتوں کا خیال رکھا۔ فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھی پیغام آیا نکاح کے لیے، اور ابو جہم کا بھی پیغام آیا، صحیح مسلم کی حدیث۔ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا معاویہ بن ابی سفیان کنگال آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، رہن دیں۔ تو جو ابو جہم ہے نا، وہ کندھے سے ڈنڈا نہیں اتارتا، بڑا غسیلہ آدمی ہے، انہوں بھی رہن دیں، تم اسامہ سے شادی کر۔ وہ بولی میں نے اسامہ سے شادی کر لی، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کے اس مشورے میں بڑی ہی کہتے پہلے میں ہچکچائی کہ میں بڑے خاندان کی اور یہ ایک غلام کا بیٹا، تو پھر جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اللہ خیر عطا کر دے گا، پھر میں نے شادی کر لی۔ کتنا خیال رکھا عورت کا کہ نہ سخت بندے کے ہاتھ میں پکڑائی ہے نہ کنگال کے ہاتھ میں، کہا نہیں میرا مشورہ ہے کہ اس سے شادی کر، خوش آ رہے۔ وہ کہتے ہیں واقعی میری زندگی انتہائی خوشحالی کی گزری۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا قرآن گھر کے اندر، نبی علیہ السلام کا فرمان گھر کے اندر، ماشاءاللہ خامد صاحب بھی مسلمان، آپ کھولیں۔ ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہے، اس لیے ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، کبھی پولیس کے، کبھی فوج کے، کبھی کسی کے، کبھی کسی۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔